تو توحید میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہے، دیکھو اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بنو کہ اپنے عقیدوں کو ہی دائیں بائیں کر دو. آج ہر ایک کو دائرہ اسلام میں زبردستی داخل کیا جا رہا ہے. ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں کسی کو کافر نہیں کہتا، بڑے مشہور ہیں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا. یہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے تو آپ اس کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو کافر کہنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بھائی جو کافر ہے اس کو کافر نہ کہنے سے نقصان ہوگا جس کی عقیدہ واضح لفظوں میں کفریہ ہو. ندا لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اسباب سے ہٹ کے، یہ کفر ہے، کفر بوا ہے، شرک اکبر ہے، بہت بڑا کفر ہے. اسلام میں اس سے بڑا کفر ہے نہیں. یہی تو قصور تھا مشرکین مکہ کا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری حاجت روائی کرتا ہے، اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. یہ بت بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ نے ان کو رائٹ دے دیا. اب ان سے بھی مانگ سکتے ہو، اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو. تو اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو، نہ اسلام کو اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کیوں جھک رہے ہو، چاہے بت ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں جب تک مٹی کا بنا ہوا بت لا کے نہیں سجدہ کریں گے تو شرک نہیں ہوگا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا وہ مشرک ہے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جو اللہ کے سوا کسی بت کو پکارے گا وہ مشرک ہے. نہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارو گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ کافر، اسلام سے خارج، جنت حرام. اور آج یہ شرک کتنا کامن ہو گیا ہے، کتنا کامن ہو گیا ہے. ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے. اپنے پیروں مرشدوں کی باتوں میں لفاظی دائیں بائیں گھمائیں. بس ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران کہنے لگے، کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں 24 گھنٹے، کیا رکھتے ہیں روزے؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ 24 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کو منع کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میری طرح تھوڑی ہو تم. حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو اللہ نے مجھے قوت دی ہے، طاقت دی ہے روحانی، وہ تمہارے اندر نہیں ہے. تو امت پہ شفقت کی کہ بھائی تم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، مجھے زیادہ قوت دی ہے، برداشت زیادہ دی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے. نہیں، روزے میں بھی اللہ مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ روحانی طور پہ کھلا لیتا ہے، پلا لیتا ہے، برداشت ہو جاتا ہے. تم سے نہیں ہو سکتا، تم نہیں رکھو. تو محترم سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ تو قرآن میں صاف طور پر جب آ گیا تو پھر اللہ کے نبی کو بشر کی فہرست سے نکال دینا کہ آپ بشر نہیں تھے، یہ تو قرآن کا انکار ہو گیا نا. قرآن تو کہہ رہا ہے میں بشر بھی ہوں اور تمہاری طرح کا بشر ہوں. تم بھی کھاتے پیتے ہو، میں بھی کھاتا پیتا. تم بھی نکاح کرتے ہو، میں بھی نکاح کرتا ہوں. تمہارے بھی اولاد ہوتی ہے، میرے بھی اولاد ہوتی ہے. تم بھی بیمار ہوتے ہو، میں بھی بیمار ہوتا ہوں. تم بھی دوا کرتے ہو، میں بھی دوا کرتا ہوں. تو تمہاری طرح کا، ان چیزوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں میں. تو محترم سے کسی نے پوچھا کہ تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے. تو محترم نے جواب کیا دیا؟ اب دیکھو یہ خطیب لوگ جو لوگوں کو عقیدے خراب کرتے ہیں نا، لفاظی کرتے ہیں، باتوں کو گھماتے ہیں. وہ محترم نے بات کیسے گھمائی؟ محترم نے ارشاد فرمایا، بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع جس میں یہ تقریر فرما رہے تھے. بات یہ گھمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دیں. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسے، تم یہ میرے جیسے نہیں ہو. اور ابو جہل کو جو آپ نے خطاب کیا اس میں کیا فرمایا؟ انما انا بشر مثلکم. غیر مشرکین کو جو آپ نے خطاب کیا اس میں فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان. اب آگے محترم نتیجہ نکالتے ہیں کہ صحابہ کو یہ کہا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، لہذا صحابہ کی اولادیں اب تک یہ سمجھ رہی ہیں نبی ہماری طرح کے بشر نہیں ہے. اور ابو جہل کی اولادیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ نبی ہماری طرح کے بشر ہے. یعنی ہم لوگوں کو کیا کہتی ہے دیا معاذ اللہ؟ ابو جہل کی اولادیں. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نا، ہم تو یہی کہتے ہیں. درجہ آپ کا بہت بلند ہے لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے تو بشر ہے نا. اب حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں.
آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور انہی کی اولاد میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. خلقہ من تراب, قرآن کریم نے آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے. تو اب دیکھو مجمع ایک دم چیخیں مار رہا, کیا علمی نقطہ بیان کیا, کیا خاندانی نقطہ, کہ ابو جہل سے چونکہ یہ کہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, لہذا ابو جہل کی اولادیں کیا سمجھ رہی ہیں, یعنی ہم لوگ کو کہہ رہے تھے ابو جہل کی معاذ اللہ اولادیں, یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. اور صحابہ سے یہ کہا کہ تم میری طرح نہیں ہو, فرق ہے. تو وہ ہم گویا اپنے آپ کو کہہ رہے تھے ہم صحابہ کی اولاد ہیں, ہم سے تو یہی کہا ہے کہ ہماری طرح کے نہیں ہے. جس کو جو کہا ہے وہ وہی سمجھ رہا ہے. میں حیران ہو رہا تھا, اتنے بڑے بڑے مجمع میں کوئی ایک عقل مند نہیں ہوتا جو جا کے ان بزرگ سے پوچھ لے کہ حضرت جو آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تقریر کر رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ ابو جہل سے جو آپ نے فرمایا وہ صحیح فرمایا یا غلط فرمایا؟ کسی کافر کے سامنے بھی غلط کہنا جائز نہیں ہے. ایک ہی نبی کے دو بیان ہے. فرض کر لو کہ مشرکین سے یوں کہا ہے, اول تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ مشرکین سے کہا ہے, وہ سب سے کہا ہے, پوری دنیا کے سارے انسانوں سے کہا ہے. لیکن اگر کہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان, ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, تو سیاق و سباق دیکھ کے پتا چلے گا کہ کس پیرائے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ادھر کہی جا رہی ہے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, کیا مطلب تم مجھ سے عجیب و غریب معجزوں کا مطالبہ نہیں کرو, میں خدا تھوڑی ہوں, میں انسان ہوں, انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا. انما انا بشر مثلکم یوحا الی, مجھ میں تم میں فرق صرف وہی کا ہے, اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مجھے منتخب کیا ہے, وہی ڈائریکٹ میرے اوپر آئے گی, میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت ملے گی, تمہارے پاس براہ راست وہی نہیں آئے گی. اس کی بیس پہ مجھے فضیلت ہے, ہوں میں انسان تمہاری طرح کا. لہذا یہ جو مطالبے کرتے ہو نا کہ چشمے جاری کر دو اور یہ کر دو اور یہ کر دو, یہ مطالبے بےہودہ ہیں. انسان, میں نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا کہ مجھے اختیارات ہیں, اسباب سے ہٹ کے میں جو چاہے کر لوں گا. میں نے دعویٰ تو میں نے کیا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اس پہ بحث کرو مجھ سے. اور صحابہ کو جو فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں, وہ روزے کی بات چل رہی ہے. آگے الفاظ ہیں اللہ مجھے کھلاتا ہے, اللہ مجھے پلاتا ہے. کیا مطلب؟ میرے اندر اللہ نے اسٹیمنا رکھا ہے, میرے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے, روحانی قوت بھی اور جسمانی قوت بھی. وہ ہر ایک میں وہ قوت نہیں ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت قابل رشک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری کی حدیث ہے 40 مردوں کے برابر قوت.